فجر کے بعد 11 بار یہ لفظ پڑھا تھا۔ نماز ظہر سے پہلے ایک بندہ آیا، 80 لاکھ دیا اور چلا گیا۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کے بعد ایک لفظ 11 مرتبہ پڑھ لو، صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسوں سے بھرا بیگ دے جائیں گے۔ یہ ایک بالکل سچا وظیفہ ہے۔ آج ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ ایک لفظ ہے جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ سب خود دیکھیں گے، رزق اور حلال دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ لفظ دولت کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی پیاری سی سورت کا بھی وظیفہ ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اسی کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، لیکن کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، ہر ماہ بجلی کے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعا مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آئے گا نہ، تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعے سے استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں گے، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں گے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اس طریقے سے ملازمت کریں، آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے اپنی ذمہ داری سر انجام دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں اور اپنے فرائض میں کوئی غفلت نہ کریں، اور ہر مہینے صرف رزق حلال ہی اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بندہ پڑھتا ہے، یہ لفظ قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، پھر اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے ہر مہینے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور اس کے 2-4 بچے ہوں، تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ کیا حال ہے، وہ غربت و مفلسی کا رونا روئے گا اور کہے گا کہ کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بھی بہت ہو رہا ہے، دولت تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، گھر میں بہت زیادہ بے برکتی ہے، جتنا آئے اتنا کم ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، کسی بھی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، تو وہ کہے گا میرے 5 یا 6 بچے ہیں یا پھر 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 10,000 ہے یا 12,000 ہے، بس اس سے زیادہ مولوی صاحب کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ مولوی سے پوچھیں کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے، وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں،
اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ پاک سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے سب سے نچلے والے گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کر دیں، صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق کر چکے ہیں، کسی سے بھی ہے، فوراً جا کر اس سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا ٹہلنا اللہ کے حکم سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما نرواں کے نام خطوط لکھے تو ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازے بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، سورت علم نشرح لک، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔
بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے. آپ نے صرف 9 دفعہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے. آپ کو زبانی یاد نہیں آتی، آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. علم نشرح لک صدرک، ترجمہ: کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بس آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہو تو ریاضت کیجئے اور اپنے رب کی طرف دل لگا لیجئے. محترم ناظرین، یہ ایسی صورت مبارکہ ہے. ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا: کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. بوجھ اتار دیا، ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ہاں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں. اللہ پاک خود فرما رہا ہے: ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 دفعہ فرمایا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورۃ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دی تھی. جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے. اس وظیفے کی طاقت دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے. اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں. اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا رزاقو کی کرنی ہے. پھر اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا باسطو کی پڑھنی ہے. آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے. جب بھی دعا مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے. اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپ میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا. ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر سا راستہ نہیں اختیار کرنا. اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے. اس کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے. اس سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کر دینا ہے. وظیفے کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں، ضرور سنیے گا. حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والدہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا رکھا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا: جتنا مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی. یہ سن کر اس شخص نے عرض کی: اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے. اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: پورا واقعہ بیان کرو. وہ شخص عرض کرنے لگا: اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی. میں نے جاتے وقت دعا کی: اے اللہ عز و جل، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما. یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا. جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا. ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا: مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو. چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر نشاندہی کی. جب ہم وہاں پہنچے دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں. میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا: یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا: اس قبر سے ہر رات اس طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے. جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا. چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا. ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا، یہ قبر خود بخود کھل گئی. جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عز و جل کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا. جب میں قبر میں اترا کسی ندا دینے والے نے ندا دی: تو نے جب امانت اللہ عز و جل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے. جا اپنے بچے کو لے جا. اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ عز و
وجل کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا۔ بس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بن گئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا اللہ عز و جل کے سپرد کیا تو اللہ عز و جل نے اسے قبر میں بھی زندہ رکھا۔ اے اللہ عز و جل، ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔